ماں کی سوچ کا اثر اولاد پر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھیں، اگرچہ کردار کی ٹھیک تھیں، اچھی تھیں، مگر سوچ میں حضرت نوح علیہ السلام سے اس کو اختلاف تھا۔ وہ بھی کہتی تھی یہاں ریت ہے، کیسے سیلاب آئے گا؟ نوح علیہ السلام نے کہا میں وحی الہی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ سیلاب آئے گا اور میں کشتی بنا رہا ہوں، مگر کافر لوگ جیسے ہنستے تھے، باتیں کرتے تھے، تو ان کی بیوی بھی ان کی بات پر ہنستی تھی، باتیں کرتی تھی۔ چنانچہ ان کی بیوی کی اس بات کا ان کے بیٹے پر اثر پڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب سیلاب آیا تو بیٹا کھڑا ہے اور وقت کے پیغمبر علیہ السلام اسے کہتے ہیں اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، مگر بیٹا کہتا ہے نہیں، میں نہیں، پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا۔ ابھی بیٹے نے یہ بات کی، ایک لہر اٹھی اور بیٹا باپ کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ یہ سوچتے وقت کہ نبی کی تمنا ہے کہ بیٹا میرے پاس آ جائے، لیکن بیٹا نہیں آیا، اس لیے بیٹا اپنی ماں کے زیر اثر تھا۔ تو اگر ماں ذہنی مطابقت نہ رکھتی تو اولاد بھی نیک نہیں بن سکتی۔ اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ تم اپنے گھروں میں نیک بیویاں لاؤ، اور نوجوان آج یہی غلطی کرتے ہیں کہ شادی کے وقت تو حور پری ڈھونڈتے ہیں، پھر ماڈل ڈھونڈتے ہیں، اس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ڈھونڈتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گھر میں آ جاتی ہیں، نہ باپ کے ساتھ اچھے تعلق رکھنے دیتی ہیں اور نہ خود بھی تنگی کا تاج بچا دیتی ہیں۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ بچے باپ کے نسبت بھی ماں کا اثر زیادہ قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کی دلیل حدیث پاک میں ملتی ہے کہ ایک صحابہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شادی ہوئی تھی، ان کے خاوند کا نام ملک تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے انیس رکھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ ملک ان کے خاوند تجارتی سفر پر گئے ہوئے تھے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نبی کے درس میں آئیں تو انہوں نے ایمان کی اہمیت کو سمجھا اور کلمہ پڑھ کر ایمان کو قبول کر لیا۔ جب خاوند واپس آیا تو میاں بیوی ایک چارپائی پر بیٹھے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو باتوں میں بیوی نے تذکرہ کیا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میں مسلمان بن گئی۔ یہ سنتے ہی خاوند ناراض ہونے لگا، تجھے کیا ضرورت تھی ایسی جلد بازی کی؟ تو نے میرے بغیر کیسے فیصلہ کر لیا؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کفر کی حالت میں میری موت آ جائے، لہٰذا میں نے کلمہ پڑھنے میں جلدی کی۔ خاوند نے ناراض ہو کر کہا ٹھیک ہے، تم نے پڑھ لیا، بہرحال میں نے ابھی کلمہ پڑھنے میں ارادہ نہیں رکھتا اور میں ابھی نہیں پڑھوں گا۔ میاں بیوی میں یہ تکرار ہو رہی تھی، تبھی چھوٹا ننھا انیس وہ اپنے ماں باپ کے قریب آیا۔ بیٹے کو دیکھ کر باپ نے اس سے کہا کہ بیٹا تمہاری ماں نے تو کلمہ پڑھ لیا، لیکن نہ میں پڑھوں گا نہ تم پڑھنا۔ جب خاوند نے یہ کہا تو ام سلیم نے بیٹے کو متوجہ کیا اور کہنے لگی میرے بیٹے، میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اور میرے بیٹے تو بھی کلمہ پڑھ لے۔ ماں نے اتنی پیار اور شفقت سے بات کہی کہ بچے کے زیر اثر ہو گیا اور یہ بات حدیث میں آ گئی۔